الحمدللہ، اللہ کا بے پناہ شکر اور احسان کہ ماہ رمضان شریف کی رخصتی کے بعد اللہ نے ہم سب کو عید سعید کی مبارک گھڑیاں اور مبارک ساعتیں نصیب فرمائی۔ اور آج اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ دو عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی، ایک تو عید الفطر ہے اور ایک تو جمعۃ المبارکہ عید المومنین، اور ہم سب بے پناہ خوش نصیب ہے۔ وقت ہمارے پاس مختصر ہے تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آج اس وقت عید کے متعلق کچھ بات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حالانکہ عید کا موقع ہے تو میری خواہش یہ تھی کہ مسجد اقصیٰ کے متعلق میں کچھ بات کرتا، لیکن اب اس عنوان کو میں جمعہ کے لیے چھوڑتا ہوں۔ مسجد اقصیٰ کے متعلق یہودیوں کے عزائم اور مسجد اقصیٰ کے متعلق قدرت کے عزائم، انشاءاللہ اس پر ہم جمعہ میں گفتگو کریں گے، لیکن اس وقت ہم عید پر گفتگو کرتے ہیں۔ عید کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو، جب اس کے بندے کوئی کام کر لیتے ہیں تو کام کے اینڈ پر، کام کے اختتام پر قدرت ان کو انعام عطا کرتی۔ جیسے نماز پڑھو تو نماز کے بعد دعا کرو تاکہ تمہیں نماز کا صلہ قدرت عطا کرے۔ اسی طریقے سے حج کرو تو حج میں بھی جو بڑا رکن ہے، میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے الحج عرفہ، کہ عرفات ہی حج ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفات میں بھی دعا کا نظام رکھا، بلکہ دعا ہی کی جاتی ہے میدان عرفات کے اندر۔ اسی طریقے سے جب قربانی ہو رہی ہو تو اس وقت بھی وہاں کھڑے رہ کر کے دعا کرنے کا حکم ہے کہ اس وقت دعائیں مقبول ہوتی ہے، قبول ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب مسلمان روزوں کو ادا کرتے ہیں، مہینہ بھر تراویح پڑھتے ہیں، مہینہ بھر روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، عبادتوں کی وہ سر انجام دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی انعام کے طور پر مسلمانوں کو عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ اور عید کہتے ہیں وہ خوشی جو پلٹ پلٹ کر آئے، بار بار آئے۔ چونکہ یہ پلٹ پلٹ کر آتی ہے، بار بار آتی ہے، ہر سال آتی ہے، اسی لیے اس کو عید کہتے ہیں۔ یہ وہ خوشی ہے جو پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک یہ پلٹ پلٹ کر آتی رہے گی۔ تو یہ خوشی کا دن ہے۔ اور یہ خوشی کا دن کیا ہے؟ جب عید کا دن آتا ہے تو صبح کے وقت فرشتے مسلمانوں کی گلیوں کے اندر اور محلوں کے اندر اعلان کرتے، اللہ کے بندو چلو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نعمتیں عطا فرما رہا ہے، اللہ تمہیں نوازنے کے لیے بلا رہا ہے، چلو عبادت گاہوں کی طرف، چلو عید گاہوں کی طرف، چلو نماز کی ادائیگی کی طرف۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کا دن آتا تھا تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہے وہ اپنے صحابہ کو ساتھ لے کر قیمتی لباس، اچھا لباس، جس کو جو اللہ تعالیٰ نے میسر فرمایا ہو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، سرما پہنے، مسواک کرے، انگوٹھی پہنے اور پھر عبادت کے لیے چلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن اتنی خوشی کا اظہار فرماتے تھے کہ حضور علیہ السلام جب عید کا دن آتا تھا تو اس اہتمام سے نکلتے تھے اپنے گھر سے کہ حضور کے وجود پر یمنی چادر ہوتی تھی، برد یمانی جس کو کہتے ہیں۔ میں تصور کرتا ہوں کہ وہ سیاہ رنگ کی برد یمانی جب آمینہ کے چاند کے اوپر آتی ہوگی تو آمینہ کا لال کتنا خوبصورت لگتا ہے، آمینہ کے لال کے جمال کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ اللہ اکبر، لوگ عید کے چاند کو دیکھنے کے لیے منتظر رہتے ہیں، ہلال عید مصطفیٰ جان رحمت کے حسن کے لیے بے چین رہتا ہو۔ عید کے چاند کی حیثیت کیا ہے میرے مصطفیٰ کریم کے رخ والضحیٰ کے سامنے؟ بلکہ میرے امام نے چاند کو نور کہاں سے ملتا ہے
اور سورج کو روشنی کہاں سے ملتی ہے؟ میرے امام نے اس عقدے کو کتنے بہترین انداز سے جو وہ پیش فرمایا، کہتے ہیں نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، نور کی خیرات لینے دوڑتے ہیں مہر و ماہ، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری و ہوا، اٹھتی ہے کہ شان سے گرد سواری و ہوا۔ تو حضور علیہ السلام لباس کا اہتمام فرماتے تھے، خوشی کا اظہار کرتے تھے، صحابہ حضور کے ساتھ ساتھ چلتے تھے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کہتے تھے کہ غریبوں کے لیے بھی لوگوں سے کچھ جمع کرو، غریب لوگوں کے لیے کچھ پیسے، کچھ چیزیں اکٹھا کی جاتی تھی، اور عیدگاہ کی طرف اللہ کے رسول تشریف لے جاتے تھے، اور جب پھر وہاں پہنچتے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام بعض صحابہ سے کہتے اب جو غریب لوگ ہیں، غریب مسلمان، یہ رقم، یہ پیسے، یہ چیزیں جو آئی ہے یہ ان کے درمیان تقسیم کر دو۔ یعنی عید کی سنتوں میں ایک سنت یہ بھی ہے کہ غریب مسلمانوں کو اس دن کثرت کے ساتھ ان کی مدد کی جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، ان کو نوازا جائے، ان کو عطا کیا جائے۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام اس شان سے عیدگاہ جاتے تھے اور خوشی کا اظہار فرماتے تھے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام خوشی کا اظہار فرماتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور خوشی کا اظہار بھی اس شان سے ہوتا تھا کہ جب لوگ ملتے تو حضور علیہ السلام ان کو بہت پرتپاک انداز سے، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو ہمیشہ ہی خوش رہتے تھے، بلکہ ان کی شان توریت میں یہ بیان کی گئی ہے کہ آخری نبی کی شان یہ ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ مسکرائیں گے، ان کی ہونٹوں پر ہمیشہ تبسم رہے گی۔ میرے امام کہتے ہیں جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ کے حبیب علیہ السلام ہمیشہ مسکراتے تھے، لیکن عید کے دن حضور کو دیکھ کر کے اجنبی بھی پہچان جاتے تھے، بلکہ کافروں کو بھی پتا چل جاتا تھا آج حضور کے وجود ناز پر جو خوشی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج مسلمانوں کے عید کا دن آ گیا ہے۔ تو آج کے دن اظہار خوشی کرنا یہ سنت ہے، بچوں پر خرچ کیا جائے، گھر والوں پر خرچ کیا جائے، لوگوں سے ملا جائے، ملاقات کی جائے پرتپاک انداز میں۔ اور آج کے دن مصافحہ کرنے کے ساتھ گلے ملنا یہ بھی سنت ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام کی سنت ہے کہ گلے ملا جائے، ایک دوسرے سے بغل گیر ہوا جائے۔ اس کے اندر کیا حکمت ہے کہ عید کے دن دیکھیے مصافحہ جب جب ملو تب تب سنت، لیکن معانقہ جس کو کہتے ہیں یعنی گلے ملنا، وہ سفر سے آؤ تو سنت ہے، جمعہ کے دن سنت ہے یا عید کے دن سنت ہے، بس اس کو روز کے لیے نہیں رکھا، روز پسند بھی نہیں فرمایا، بلکہ اس کو مخصوص موقع پہ رکھا گیا۔ کیوں مسلمان مل رہے ہیں عید کے دن؟ گلے کیوں مل رہے ہیں؟ گلے اس لیے مل رہے ہیں کہ مسلمان لوگوں کو بتا رہے کہ صرف ہماری ہتھیلیاں نہیں ملی ہوئی ہے، بلکہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہ عید کا فلسفہ ہے کہ ہمارے دل بھی ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں۔ یہاں پر ان لوگوں کے بارے میں فرمایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ جب وہ گلے ملیں گے مگر ان کے دل نہیں ملیں گے، یہ امت کی منافقت کی علامت ہوگی۔ جب لوگوں کے اندر نفاق پھیل جائے گا تو وہ گلے ملیں گے لیکن ان کے دل نہیں ملیں گے، اور جب امت میں نفاق پھیل جائے تو پھر امت پر تباہی ہوگی، امت میں فتنوں کا ظہور ہوگا۔ تو ایک دوسرے سے ملاقات کریں، یہ بھی سنت ہے، یہ بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ ایک اور بات، عید کے دن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ جب مسلمان نماز کے لیے جمع ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ یہ اعلان ہمیشہ نہیں ہوتا، مخصوص موقع ہیں، شب برات، شب قدر، لیلۃ الجائزہ جو رات گزری نا، یہ جو شب عید ہے اس کا نام ہے لیلۃ الجائزہ، اور یہ رات بھی شب برات اور شب قدر سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کو لیلۃ الجائزہ کی اہمیت نہیں پتہ ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے لیلۃ الجائزہ میں یعنی شب عید میں قیام کیا تو اس قیامت کے دن اس کا دل زندہ رہے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے۔ اور اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام کی رات قرار دیا، سو وہ گزر گئی، لیکن جب تو ایسے مخصوص موقع پہ اعلان ہوتا ہے میرے بندو مانگو
तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें अता करूंगा। तो बंदे जो मांगते अल्लाह तबारक व ताला उनको अता फरमाता है। और जब वो ईद के बाद लौटते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला फरिश्तों से कहता है, इससे पहले कि ये अपने घरों को लौटे, ऐलान कर दो कि अल्लाह ने इनके गुनाहों को ऐसे खत्म कर दिया है, इनकी ऐसी बख्शिश और मगफिरत फरमा दी है, जिस दिन ये मां के पेट से पैदा हुए थे तो इनके नामे आमाल में कोई गुनाह नहीं था, और ये ईद की नमाज पढ़ के अब घर जा रहे हैं तो ये गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी मां के पेट से पैदा हुए हैं। इतने पाक होकर के लौटते हैं लोग जब ईद की नमाज से लौटते हैं। तो जब मुसलमान इस शान से लौटते हैं गुनाहों से पाक और साफ होकर, तो शैतान जो महीने भर से जहन्नम में मुक़य्यद था, कैद था, वो आजाद कर दिया जाता है ईद के दिन। तो वो अपने सर पे खाक डालता है, अपने सर पे खाक डालता है तो उसके जो छोटे छोटे शागिर्द होते हैं, जो और शयातीन, यानी जिससे जो उसकी औलाद, उसकी जुर्रियत, क्योंकि जो शैतान जिसे इब्लीस कहते हैं वो एक ही है और बाकी जितने शयातीन हैं सब उसकी औलाद हैं। तो अलग अलग उनकी ड्यूटियां मुकर्रर है। कुछ शैतान ऐसे हैं जो मुसलमानों में इफ्तिराक और फितना पैदा करते हैं, कुछ शैतान ऐसे हैं जो मुसलमानों की सफों के अंदर अगर जगह हो तो बीच में घुस जाते हैं, कुछ शैतान ऐसे हैं जो वुजू में वसवसे पैदा करते हैं, कुछ शैतान ऐसे हैं जो नमाज में वसवसे पैदा करते हैं। अलग अलग शैतान है, उनकी अलग अलग किस्में हैं, लेकिन जो बड़ा शैतान है, जब भी शैतान कहा जाता है तो वो इब्लीस जिसको निकाला गया था जन्नत से, वो शैतान, बाकी सब उसकी औलाद, उसकी जुर्रियत है। शैतान के मुतालिक भी है कि उसकी बहुत औलादें हैं और शैतान को अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी शान कैसे पैदा किया, उसकी 2 टांगे हैं। शैतान की 2 टांगे हैं, एक रान में उसके मर्द जैसे आजा है और एक रान में उसकी औरत जैसे आजा है, और वो अपने ही से जो है वो अमल तौलीद करता है और फिर उसी से शयातीन पैदा होते हैं। यानी ये शैतान के पैदा होने का एक फलसफा है, उसकी बड़ी तफसील है, लेकिन मैंने इशारा दिया। आप सोचेंगे कि भाई शैतान से औलाद कैसे पैदा हुई, शैतान की बीवी कौन है, शैतान की औलाद कहां से आई, तो वो चूंकि जहन में बात आती है तो बहुत तफसील, चूंकि उन्वान से हम हट जाएंगे, तफसील तो नहीं बता सकते, लेकिन इशारा दे दिया कि शैतान की कोई बीवी नहीं है, बल्कि शैतान के 2 रानें हैं और वो 2 रानें 2 काम करती है और उसी से औलादे पैदा होती है। इस तरह मुफस्सिरीन ने बयान किया। तलबीस इब्लीस अगर आप पढ़ेंगे तो तलबीस इब्लीस आप पढ़ लेंगे तो आपको शैतान के बारे में मुकम्मल मालूमात पता चल जाएगी। इब्नुल जौजी अलैहि रहमान ने इसको लिखा है, इतनी जखीम किताब है, बहुत दिलचस्प किताब है, अगर मिले तो उसको पढ़िएगा, शैतान के बारे में पूरी मालूमात आपको मिलेगी। तो बहरहाल तो शैतान की जो दूसरे छोटे छोटे शयातीन होते हैं, यानी उसकी औलाद, तो वो जो औलाद होती है ना शैतान की, वो शयातीन, तो वो अपने बाबा को, अपने बाप को सर पे खाक डालते हुए देखते हैं तो वो लोग रोने की वजह पूछते हैं कि हमारे आका तू क्यों रो रहा है और तेरे रोने की वजह क्या है। तो उस वक्त वो कहता है कि तुमको नहीं पता कि इब्ने आदम को अल्लाह तबारक व ताला ने बख्श दिया, माफ कर दिया, हमारी इतनी मेहनत थी, साल भर हमने उनको गुनाह करवाए, उनसे बुराइयां करवाई, उनसे पाप करवाए, उनसे जराइम करवाए, यानी कि कोई वो कभी कहता है कि हमने चोरियां करवाई उनसे, जिना करवाए उनसे, हराम खिलवाया उनको, सारे गुनाह वो गिनाता है और कहता है कि इतना सब कुछ हमने करवाया, मेहनत कितनी की हमने, लेकिन जब रमजान शरीफ आया तो हमें तो कैद कर दिया गया रमजान शरीफ की वजह से, और उसके बाद जब ईद का दिन आया तो ईद के दिन की बरकत से उनके सारे गुनाह अल्लाह ने बख्श दिए, अल्लाह ने सब गुनाह माफ कर दिए। इसलिए कि शैतान ने जो है अल्लाह के सामने चैलेंज किया था, जब अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाला था, कहा था कि निकल जा, तू रजीम है, अल्लाह ताला ने वहां उखरुज, निकल, इन्नका रजीम, के तू रजीम है, तू धुतकारा हुआ है, तू फटकारा हुआ है, निकल जा। तो उसने अल्लाह के सामने चैलेंज किया था, अल्लाह मैंने इतने 1000 साल इबादत की, उसके सिले में तू मुझे मोहलत दे, तू मुझे वक्त दे, टाइम दे। अल्लाह ने फरमाया ठीक है, जा, मैंने तुझे वक्त दिया। उसकी इबादतें तो बहुत है, सजदे ही उसके बहुत है, सिर्फ उसके तकरीरें, उसके खिताबात, तकरीबन 20,000 साल तक वो फरिश्तों में तकरीरें करता रहा, फरिश्तों के अंदर वो
خطابات واعظ و نصیحت کرتا رہا. سوچو میں حیران رہتا ہوں کہ معصوموں کے سامنے تقریریں کرتا تھا. کیسا ہوگا وہ؟ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتا تھا وہ. تو اللہ سے اس نے کہا کہ تو مجھے موقع دے, مجھے ٹائم دے. اللہ نے کہا جا, میں نے تجھے آخری دن تک وقت دیا. جب اللہ نے اس کو وقت دیا, ٹائم دیا, تو اس نے اللہ کو چیلنج کیا, کہا کہ یہ جس آدم کی وجہ سے تو نے مجھے جنت سے نکالا ہے, اب میں اس سے یوں بدلہ لوں گا کہ آدم کی اولاد کو میں آگے سے آ کے بہکاؤں گا, پیچھے سے آ کے بہکاؤں گا, دائیں سے آ کے بہکاؤں گا, بائیں سے آ کے بہکاؤں گا. 4 سمتوں کا اس نے تعین کیا, آگے پیچھے دائیں بائیں, اور خوش تھا کہ اللہ نے مجھے آج مہلت دی ہے تو میں چیلنج کر رہا ہوں. اللہ کو چیلنج کر رہا تھا اور کہتا ہے کہ میں چاروں طرف سے اس کو بہکاؤں گا, تجھ سے دور کروں گا, اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں گا. اللہ کی رحمت نے مسکرایا اور اللہ نے فرمایا جتنا تیرا علم تھا تو نے بات کر لی, چاروں طرف سے تو میرے بندوں کو بہکائے گا, گمراہ کرے گا, لیکن اب بھی تو 2 سمت چھوڑ دیا. ایک تو نے اوپر کی سمت چھوڑ دیا, ایک تو نے نیچے کی سمت چھوڑ دیا. یہ 2 سمتیں میری رحمتوں میری رحمتیں ان کی طرف متوجہ ہوگی. جب وہ اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے تو جو مانگیں گے عطا کر دوں گا, جتنی مغفرت مانگیں گے معاف کر دوں گا, اور جب سر سجدے میں رکھیں گے تو مجھے ان کے سارے گناہوں کی بخشش فرما دوں گا. تو محنت کرتا رہے گا, میں معاف کرتا رہوں گا. تو ان کو گناہ کرواتا رہے گا, میں معاف کرتا رہوں گا. اس لیے کہ 2 سمتیں تو اب بھی چھوڑ دیا ہے. ایک اوپر کی سمت, دعا کر کے مغفرت مانگیں گے, معاف کر دے. بلکہ اللہ کا وعدہ ہے, جب یہ حدیث میں پڑھتا ہوں تو میں جھوم جاتا ہوں. گناہ گارم وہ لیکن خوش نصیبم. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ, تمہاری تسبیح کی آواز سے زیادہ مجھے میرے گنہگاروں کے رونے کی آواز پسند ہے. تمہاری, فرشتوں سے کہتا ہے, فرشتوں تمہاری کہاں وہ تسبیح, نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, جنہیں اپنی تسبیح پہ ناز ہے. اللہ کہتا ہے تمہاری